السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزندانی توحید شہر سرا تمکر نماز عید کا روح پروار منظر۔ مولانا سراج الدین فاضل دارالعلوم دیوبند کو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں سارے ملک میں گونجنے لگی۔ سارے ملک میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، جس کو سننے کے لیے ساری دنیا تڑپ گئی، جس کو سننے کے لیے ساری دنیا ترس گئی، اور لوگ ان تکبیرات کو، صداؤں کو سننے کے بعد سکون حاصل کر رہے ہیں۔ لوگوں کو مسرت اور خوشی اور شادابی، شادمانی کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ انہی آوازوں کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمان نماز عید ادا کرنے کے لیے بقرعید کی نماز 2 رکعت 6 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے عیدگاہوں میں پہنچتے ہیں اور 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمیں شہر سرا، جس کو ایک مرکزی مقام حاصل تھا، جس کو پائے تخت کا مقام حاصل تھا، جس کو اولیاء کرام کی پناہ گاہ کا مقام حاصل ہے، جس کو بزرگان دین کی آرام گاہ کا مقام حاصل ہے، جہاں پر اللہ والوں کی کثرت ہے، جہاں پر اللہ والوں کی کثرت ہے، اور کثیر تعداد میں اولیاء کرام آج بھی اس سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ لا تعداد، جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنی تعداد میں اولیاء کرام، بزرگان دین شہر سرا کی دھرتی میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس مبارک دھرتی سے، اس مبارک دھرتی سے، اس مبارک مقام سے مسلمانان سرا نے صدا تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر کی آوازوں کو روشن کیا، اور ملک کے کونے کونے تک اور شہر کے ہر حصے تک، ہر خطے میں اس آواز کو پہنچاتے ہوئے عیدگاہ پہنچ کر، مرکزی عیدگاہ پہنچ کر 2 رکعت زائد تکبیر کے ساتھ مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور مقامی شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب نے خطاب کیا اور لوگوں سے کہا، آج کا دن قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، مبارک دن ہے، جس دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ کہا اپنے بیٹے سے ابراہیم نے، بیٹا میں نے دیکھا خواب، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، اللہ کا حکم اگر ہے تو آپ جلدی کیجئے اور مجھے قربانی دینے کی آپ کوشش کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پورا نقشہ پیش کرتے ہیں، اپنے باپ کو اسماعیل علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح قربانی دی جائے، قربانی دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیسے قربانی دینے کی شکل کو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے سمجھا دیا، کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، دونوں پیروں کو باندھ دیا جائے، میرے آنکھوں پر پٹی باندھی جائے، اور آپ کے آنکھوں پر بھی پٹی لگائی جائے، اور مجھے زمین کے بل لٹانا ہے، میرے سر کو، میرے نظروں کو، میرے چہرے کو زمین کے بل ہونا چاہیے، اور آپ میرے اوپر سوار ہونا چاہیے، اور چھری کو تیز کرنا چاہیے، اور اس چھری کو میرے گردن پر رکھ کر جلدی سے ذبح کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو، بیٹے کی محبت باپ پر غالب آ جائے اور باپ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں تعامل کرنے لگے۔ اسی لیے جغرافیہ کو اسماعیل علیہ السلام پیش کرتے ہیں، طریقہ کار کو پیش کرتے ہیں، قربانی کے نقشے کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ایسے ہی باپ کے، بیٹے کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے بیٹے کو زمین کے بل
لٹا دیا جاتا ہے، چہرے کو زمین کے رخ کیا جاتا ہے اور اسماعیل کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ چھری اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گردن پر رکھی گئی ہے، اب چھری چلانا ہے، تب تک پروردگار اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کو اپنے بیٹے کے پیروں کو رسی باندھنے کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو باندھنے کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا رہے ہیں۔ اس منظر کو پروردگار دیکھ رہا ہے اور ابراہیم اسماعیل کے آنکھوں پر پٹی باندھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خود اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسماعیل پر آپ سوار ہو گئے ہیں، باپ اسماعیل پر سوار ہو گیا ہے، اسماعیل پر سوار ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ اس منظر کو بھی پروردگار دیکھ رہا ہے اور چھری کو اسماعیل کے گردن پر رکھی گئی ہے، چھری کو تیز کیا جا رہا ہے، چھری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اس منظر کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور ابراہیم کے گردن پر چھری رکھ کر چلانا کی آپ کوشش کر رہے ہیں، چلانے کو جا رہے ہیں۔ اس وقت آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ صدائیں آسمانوں سے گونجتی ہوئی، جبرائیل جنت سے دمبا لا کر حضرت ابراہیم کے سامنے لٹایا جاتا ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ ابراہیم کو پتا نہیں ہے کہ ذبح کون ہو رہے ہیں، ابراہیم کو پتا نہیں ہے کہ دمبا ذبح ہو رہا ہے یا میرا لخت جگر ذبح ہو رہا ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے چھری کو اپنے بیٹے اسماعیل پر چلا رہے ہیں اور چھری چل رہی ہے۔ جب ذبح ہو گیا تو ابراہیم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسماعیل روبرو کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی قربانی۔ اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سرا کے مرکزی امام نے پیش کیا ہے اور فرزندان توہین کو قربانی کے اصل مقصد کو بتایا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور کے خون کو زمین پر بہا دیا جائے، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جانور کے گوشت کو کھایا جائے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر عمل کی قربانی پیش کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، خطاؤں سے بچنا ہے، غلط کاری سے بچنا ہے، لوگوں کو ظلم کرنے سے بچانا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے سے بچانا ہے، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے بچانا ہے، اللہ کے حکم کو ہمہ وقت بجا لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اصل یہ قربانی ہے۔ اس قربانی کو بتلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اسماعیل کی، ابراہیم کی قربانی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔